الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر حقوق العباد کے مسئلے کو بیان فرمایا، اور یہ جو مبارک رکوع چل رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے حقوق کا بطور خاص تذکرہ فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے، اس کی وجوہات کو بیان فرمایا۔ پھر میاں بیوی کے درمیان واقع ہونے والے اختلاف کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور ترغیب ارشاد فرمائی، اور اس کے ضمن میں فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھ جائے تو ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ کوئی ایک بندہ مرد کے خاندان میں سے اور ایک بندہ عورت کے خاندان میں سے ثالث بن کر جائے، دونوں کے حالات کا بغور مطالعہ کرے، جس کی زیادتی ہو اس کو متنبہ کرے تاکہ گھر بچ جائے، اس لیے کہ دو خاندانوں کا ٹوٹنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ روئے زمین پر جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور شیطان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خاندان کے دو افراد اگر میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کے غرض سے اگر آگے بڑھیں گے، ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، یعنی ان کی مدد فرمائے گا، اور ان کی رائے کی بنیاد پر گھرانہ بچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی بتلایا کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی عبادت کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ بندوں کا حق بھی ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی اگر قرابت دار ہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی اگر اجنبی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اگر سفر وغیرہ کے اندر کوئی بندہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اگر کوئی مسافر مل جاتا ہے تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ اگر ایک بندہ ان حقوق کی ادائیگی کرے گا تو وہ میاں ہو یا بیوی ہو، پھر وہ ایک دوسرے کا حق بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ پھر اس کے ضمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال رکھنے والوں کے متعلق ترغیبات ارشاد فرمائی کہ مال کا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ مال اللہ کسی کو دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو مال کا بھی حق ہے، اس مال کے اندر بخل نہ کیا جائے، مال کو ان کے حقوق جتنے بھی ہیں ان کے مطابق ان کو خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا کہ جو مال ہونے کے باوجود بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، مال موجود ہے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، مال موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ جو مال ہے خرچ بھی کرتے ہیں لیکن مال کے خرچ کے موقع پر ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے طور پر تو گویا کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان تو ہے لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں، اس لیے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ ریاکاری والا کام نہیں کرے گا، اس کو یقین ہوگا مجھے آخرت میں اللہ میاں سے بدلہ ملنا ہے۔ تو جب اللہ میاں سے بدلہ ملنا ہے تو پھر اللہ میاں کے علاوہ کسی اور کے دکھلاوے کے لیے یا کسی اور کو سنانے کے لیے وہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن 3 بندوں کو بلایا جائے گا، ایک عالم دین ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد فرمائیں گے ہاں بھائی پہلے مثال کے طور پر عالم کو بلایا جائے گا، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا خدایا ساری زندگی تیرے دین کو سیکھا سکھایا، پڑھنے پڑھانے کے اندر میں نے اپنی عمر گزار دی، اے اللہ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے پڑھا پڑھایا، اس پڑھنے اور پڑھانے کی جو غرض تھی وہ میری رضامندی نہیں دی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، تجھے بہت بڑا درجہ ملے، ایک مقام ملے۔ تو دنیاوی اعتبار سے جس غرض سے تو نے پڑھا تھا اس غرض کے مطابق لوگ تجھے بڑا عالم کہتے رہے، اب وہ تیرا پڑھنا اور پڑھانا چونکہ میرے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا، لہٰذا وہ دکھلاوا ہو چکا، اب میرے پاس تیری نجات کے لیے کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر اس عالم دین کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر سخی کو بھی بلایا جائے گا، ہاں بھائی کیا کیا؟ تو وہ یہی کہے گا خدایا کہ تیرا دیا ہوا مال میرے پاس موجود تھا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کرنے میں نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، میں تو مسلسل خرچ کرنے کے اندر لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو تیرا خرچ کرنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یہی کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں گے، بڑا مالدار کہیں گے، میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ نام و نمود کے لیے کیا۔ تو نام و نمود کا تعلق دنیا سے تھا، وہ ہو چکا، آج میرے پاس تیری نجات کے لیے کوئی بھی عمل موجود نہیں ہے، اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ پھر وہ مجاہد ہوگا، اس مجاہد سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا کیا آپ نے؟ تو وہ یہی کہے گا خدایا تیرے دین کی سربلندی کے لیے ایک جان جو تو نے دی تھی وہ جان بھی میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تیرا وہ جو لڑنا بھیڑنا یا میرے راستے کے اندر چلنا تھا وہ تو نام و نمود کے لیے تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، مجاہد کہیں اور تیرا بڑا نام ہو، وہ نام کے لیے جو کچھ تو نے کیا وہ نام تیرا بن چکا، لوگوں کے درمیان تو بڑا مجاہد یا بڑا اپنا بہادر کہا جا چکا۔ آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ جو ریاکاری والا معاملہ ہے بڑا خطرناک ہے، پنکھا چلا دو یار، یہ جو ریاکاری والا معاملہ ہے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کو چاہیے کہ ریاکاری نہ کرے، انسان کو چاہیے دکھلاوے کی نیت ہی نہ کرے، دکھلاوے کی نیت نہ کرے۔ ایک بندہ تنہائی کے اندر اگر نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ تنہائی کے اندر اگر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، ایک بندہ تنہائی کے اندر اگر دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس تنہائی کے اندر اس جگہ پر مجھے کوئی نہ دیکھے، اللہ کی شان اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے اعمال کو چھپا کر کرنے والے کو اللہ دگنا ثواب دیتے ہیں۔ ایک تو اس کی تنہائی کی نیت کی بنیاد پر، اور ایک اس بنیاد پر کہ باہر سے بندے نے آ کر دیکھا، وہ اس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہوا، تو مومن کا دل خوش کرنا بھی عبادت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے کہیں سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تمہارا قرآن میں نے سنا، تم بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہارا قرآن میں نے سنا تم بہت اچھا پڑھتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں تلاوت کو لمبی کر لیتا، میں تلاوت کو لمبی کر لیتا کہ آپ کی خوشی کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ تو یہ ریاکاری نہیں ہے، ایک بندہ اپنے من میں پڑھ رہا ہے، اپنے جوبن کے اندر لگا ہوا ہے، اور اگر پیچھے سے کوئی آ کر سن لیتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ اور ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ اور ایک ہوتا ہے صدقہ۔ زکوٰۃ کے متعلق حکم کیا ہے؟ اس کو کھلم کھلا دیا جائے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب آدمی اس کو کھلم کھلا دے گا اگلے بندے کو بھی پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے۔ اور صدقے کے متعلق کیا ہے؟ چونکہ صدقہ فرض نہیں ہے، صدقہ مستحب ہے، لہذا صدقہ وغیرہ اگر دیا جائے تو وہ چھپا کر دیا جائے، وہ چھپا کر دیا جائے۔ تو جتنے بھی معاملات انسان خرچ کے معاملات کے اندر کرتا ہے، اگر آخرت پر یقین ہوگا اپنی نیکی کو چھپائے گا، اگر آخرت پر اگر یقین ہوگا تو نیکی کو چھپائے گا، اور وہ چاہے گا کہ میرے عمل کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ یہ بات بھی فرمائی گئی، آگے بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ جو بندہ ریاکاری کا معاملہ کرے گا
گویا کہ آخرت پر اس کا یقین نہیں. اور جس کا آخرت پر یقین نہیں وہ کون ہے؟ کہ جس کا ساتھی شیطان بن گیا. جس کا ساتھی کون بن گیا؟ شیطان بن گیا. شیطان زندہ ہے. شیطان کیا ہے؟ زندہ ہے. شیطان ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ہاتھ ہیں مثال کے طور پر، یہ ہاتھوں کے اندر نسیں ہیں نا، نسیں، ان نسوں کے اندر خون کی گردش ہوتی ہے. اگر یہ خون کا دورانیہ گردش رک جائے انسان مر جائے گا. حکیم لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب تک یہ نسوں کے اندر خون رواں دواں ہے تب تک انسان زندہ ہے. تو جب تک نسوں کے اندر خون رواں دواں ہے تب تک شیطان بھی انسان کے بدن کے اندر رواں دواں ہوتا ہے. جہاں جہاں تک ہمارا خون جائے گا وہاں تک شیطان کا عمل دخل ہوتا رہے گا. جب یہ دورانیہ ختم ہوگا شیطان کا دورانیہ بھی ختم ہو جائے گا. اس بنیاد پر فرمایا کہ جو بندہ اعمال کرے گا اور اعمال کے اندر ریاکاری کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہے. وہ کس کا ساتھی ہے؟ شیطان کا ساتھی ہے. تو شیطان کا ساتھی ہے، اللہ کی نظر غضب شیطان پر ہے تو شیطان کے ساتھی پر بھی ہوگی، شیطان کے ساتھی پر بھی ہوگی. اور شیطان برا ہے تو شیطان کا ساتھی بھی کیا ہوگا؟ برا ہوگا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ. آج والی جو آیات مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ ایمان جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کے متعلق فرمایا گیا ان کا کیا نقصان ہو جاتا، ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ایمان قبول کر لیتے. ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ایمان قبول کر لیتے. اب ہم نے الحمدللہ ایمان قبول کیا ہے تو ہمارا کوئی نقصان ہوا؟ کوئی پہاڑ ہمارے سر کے اوپر کسی نے لا کر رکھا؟ نہیں نا. سب سے آسان ترین چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا اور دل کی تصدیق کا. اگر کوئی بندہ ایمان قبول کر لے تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کیا کہا تھا؟ خالی میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دے میں آپ کی سفارش کر دوں گا. اگر ایمان کسی بوجھ کا نام ہوتا تو بوجھ مردہ مرتے وقت اٹھا نہیں سکتا. اللہ کے نبی کبھی بھی نہ کہتے. ایمان آسان ترین چیز ہے. اس ایمان کی بنیاد پر انسان کی قیمت لگتی ہے. اگر انسان کے اندر ایمان ہوگا تو وہ قیمتی ہوگا، اور اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ بے وقعت ہوگا. اب ایمان کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا انسان کی زبان یا انسان کا دل. انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 اعضاء ہیں. ان 360 اعضاء میں سے اللہ نے دو چیزوں کے صحیح استعمال کا فرمایا، ایک زبان ہے اور ایک دل ہے. ان دونوں چیزوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، زبان سے تصدیق کر لیں تو 360 کے 60 جوڑوں کو اللہ جہنم سے بچا لیں گے، نقصان سے بچا لیں گے، اور ان کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیں گے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ اور یہ اگر کام میں نہ آئے تو باقی پورا کا پورا وجود مار کھائے گا. آری سمجھ میں؟ اللہ فرماتے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ. ان کا کیا حرج ہوتا، ان کا کیا نقصان ہوتا لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آتے. ماقبل میں بات ہو رہی تھی بخیلوں کی، ماقبل میں بات ہو رہی تھی بخیلوں کی اور ریاکاروں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے تو پھر خرچ کرتے وقت دائیں بائیں کے بارے میں نہ سوچ دے کہ مجھے کوئی دیکھے گا واہ واہ کرے گا، مجھے کوئی دیکھے گا واہ واہ کرے گا. ٹھیک ہے، لفظ واہ واہ، لفظ کیا ہے؟ واہ واہ. صحیح، رات والا کھانا بہت بھاری تھا نا. لفظ کیا ہے؟ واہ واہ. یہ منہ سے نکلتا ہے واہ واہ. ٹھیک ہے، ایک واہ واہ یہ ہوتا ہے اور ایک واہ واہ یہ ہوتا ہے. ایک واہ واہ یہ ہوتا ہے، ایک واہ واہ یہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ ریاکاری کی بنیاد پر، اگر کوئی بندہ ریاکاری کی بنیاد پر کوئی عمل کرے گا تو ساری عوام کہے گی واہ واہ اور اللہ کہیں گے واہ واہ. آ رہی سمجھ میں؟ اگر وہ بندہ ریاکاری کی بنیاد پر نہیں کرتا اللہ کی ذات کیا کہے گی؟ واہ واہ. اللہ کی ذات کیا کہے گی؟ واہ واہ. اور جو شیاطین والے وہ کیا کہیں گے؟ واہ واہ. تو ہمیں اللہ میاں کی یہ چاہیے، عوام الناس کی یہ بھلے مل جائے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا تو کوئی پاگل ہی ہے کہ جو اعمال بھی کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کو ضائع بھی کرے. ہم میں سے کوئی بھی بندہ، شاید چھوٹا سا بچہ ہے
یہ چھوٹا سا بچہ آپ اس کو بولا ٹینکی بھرے، وہ جب موٹر چلائے گا تو موٹر چلانے کے بعد اگر ٹینکی کے اندر سوراخ ہوگا یہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا، پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال کی جو ٹینکیاں ہیں ان کے اندر ریاکاری کا سوراخ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری کا سوراخ ہوتا ہے، تو جو کچھ ہم جمع کرتے رہتے ہیں وہ وہاں سے جاتا رہتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو ریاکاری کے سوراخ کو بند کیا جائے گا، ریاکاری کے سوراخ کو کیا کیا جائے گا؟ بند کیا جائے گا۔ جب ریاکاری کا سوراخ بند ہوگا تو یہ علامت ہے کہ اس بندے کے ذہن میں آخرت کا یقین ہے، آخرت پر اس کو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آخرت پر کیا بھیا؟ آخرت پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آج ہم شادیوں میں لفافہ دیتے ہیں نا جناب، تو لفافہ دیتے نیت کیا ہوتی ہے؟ یار آج ہم دیں گے کل یہ ہمیں دیں گے، ایک امید ہے نا، ایک امید ہے، آج ہم دیں گے کل یہ دیں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے نام پر دیتا ہے اس امید پر دیتا ہے آج ہم دیں گے کل ہمیں ملے گا، کل ہمیں ملے گا، تو جس کو کل پر امید ہوگی وہ مٹھی بند کر کے دے گا، اور جس کو کل پر امید نہیں ہوگی وہ 10 بندوں کو دکھا کر وہ بندہ اس کو دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مٹھی بند کر کے دے گا، ایک تو اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر اللہ کو قادر سمجھتا ہوگا، اگلے جہان پر ایمان رکھتا ہوگا، اس بنیاد پر آخرت کا ایمان بھی ہوگا تو وہ چھپا کر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یا بھی نہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے تیسری بات فرمائی کیا ہو گیا ان کو، کیا حرج ہوتا ان کا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، کیا حرج ہوتا ان کا، کیا نقصان ہوتا ان کا اگر وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے، اور کیا حرج ہوتا ان کا اگر اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے۔ کوئی کچھ ہوتا؟ روزی کس کی ہے؟ ہم تو جب دنیا میں آئے تھے ننگے آئے تھے سر، ہم تو دنیا میں آئے تھے ننگے آئے تھے، دنیا سے جائیں گے تو بھی ننگے جائیں گے۔ اس روئے زمین پر ہمیں جو کچھ بھی ملا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو روزی اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین اللہ کی مخلوق پر تقسیم کی جائے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی مخلوق پر کیا کی جائے؟ تو وَأَنفَقُوا، خرچ کر دے۔ ان کو کیا ہو گیا یا ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ خرچ کر دے اللہ کی دین میں سے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لے کر آئیں ایک نیکی، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ الگ ایک مرتبہ سبحان اللہ، سیکنڈ بھی غالباً 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن نیکیاں کتنی ہیں؟ 10۔ ایک بندہ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہیں پر یہ نیت کر لیتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر میں قرآن و حدیث کا ترجمہ سنوں گا، اس ایک قدم پر 700 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ اب اعجاز رسول ماشاءاللہ 36 سے آتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے، اتنے دور دور سے آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس امید پر اگر آئیں گے تو نیکیوں کا ایک انبار لگ جائے گا، نیکیوں کا کیا لگ جائے گا؟ لیکن پھر نیکیوں کو سنبھالنا ہے، نیکیوں کو سنبھالنا ہے۔ کس انداز سے سنبھالیں گے؟ کہ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ خرچ کر دیتے ان کا کیا نقصان ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خرچ کرتے تو یہ نیکی ہوتی، ایک نیکی پر ان کو اتنا بڑا اجر واپس دیا جاتا، ایک نیکی پر اتنا بڑا اجر واپس دیا جاتا، گویا کہ خرچ نہ کر کے اللہ میاں کا نہیں اپنی ذات کا نقصان کر لیا، اللہ میاں کا نہیں اپنی ذات کا کیا کیا؟ نقصان کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر، اور دوسری بات یہ فرمائی اپنی جانب سے اللہ کی ذات ایک بہت بڑا اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ اجر کیا کرے گا؟ ان کو عطا فرمائے گا۔ بابا جی کیا فرمائے گا بابا جی؟ اللہ میاں بڑا اجر دیں گے، اللہ میاں بڑا اجر دیں گے، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، پس کیا حال ہوگا اس وقت کا، کیا حال ہوگا سلیم پنساری اس وقت کا؟ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ہر ایک امت میں سے بلوائیں گے بشہیدن، ایک گواہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی جو نبیوں کا مبارک سلسلہ جاری کیا گیا تھا
کیا آپ لوگوں کے پاس میرے نبی پیغام لے کر آئے تھے؟ تو مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا جی میرے پیغمبر میرے بندے نوح نے آپ کے پاس میرا پیغام پہنچایا؟ وہ سارے کے سارے انکار کریں گے، نہیں خدایا ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلوایا جائے گا، جی آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچایا؟ تو وہ جواب میں دیں گے جی خدایا میں نے تو پیغام پہنچایا۔ اب ایک طرف انکار ہے اور ایک طرف اقرار ہے، ایک طرف انکار ہے اور ایک طرف اقرار ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب معاملات اس قسم کے ہو جائیں، جب معاملات اس قسم کے ہو جائیں تو گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس موقع پر امت محمدیہ کو بطور گواہ کے لایا جائے گا، اور امت محمدیہ حضرت نوح کے متعلق ان کے حق میں اور ان کی قوم کی مخالفت میں گواہی دے گی۔ تو وہ سارے کے سارے کہیں گے خدا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ ناصر باجی ریل اسٹیٹ والا یہ کہاں سے حضرت نوح کے زمانے میں آ گیا؟ یا پیچھے حسین بھائی جو پنکھے کو بار بار دیکھ رہا ہے، پنکھے کو چلوا بھی دیا لیکن پھر بھی اس کو ٹھنڈا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو کیا فرمایا گیا اب جب یہ کہیں گے جا کر وہاں گواہی دیں گے، ان کے پیٹ میں مروڑ آئیں گے خدایا ان کو ہم کیسے جانیں؟ تو یہ اس موقع پر اللہ میاں کی بارگاہ میں کہیں گے خدایا تو نے ہماری طرف ایک نبی بھجوایا، اس پر کتاب نازل کی، اس کتاب کے اندر موجود تھا حضرت نوح نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا، ہم تیرے نبی پر بھی ایمان لائے اور تیری کتاب پر بھی ایمان لائے، اس بنیاد پر گواہی ہو جائے گی۔ ان کی قوم کے حق میں، ان کی قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، وہ کہتے ہم نے دی ہے تو وہ گواہ بن گئے نا، حضرت نوح کے حق میں ہم گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پیغمبر آئیں گے اور ہمارے پیغمبر ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ یا خدایا جو ناصر نے کہا وہ بالکل سچ کہا، جو ناصر نے کہا وہ بالکل سچ کہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس وقت یہ معاملات کر رہے ہیں فَكَيْفَ اس وقت کیا حال ہوگا اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ جب ہم بلائیں گے لائیں گے ہر ایک امت میں سے بشہیدن ایک گواہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر بطور گواہ کے لے کر آئیں گے، آپ کو ان پر بطور گواہ کے لے کر آئیں گے۔ فرمایا وہ دن ایسا خطرناک ہوگا، یومئذ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، یود الذین کفروا جتنے بھی کافر ہیں نا وہ سارے کے سارے اس بات کو پسند کریں گے، تمنا رکھیں گے، ان کی پسند ہوگی، وہ چاہیں گے کیا چاہیں گے کہ نہیں اس دن سارے کے سارے کافر اور نبی کے نافرمان تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض کاش ان کو مٹی کے برابر کر دیا جاتا، کاش ان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ گواہیاں ختم ہو گئیں، ظاہر ہے کہ گواہیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، تو وہ کیا چاہیں گے؟ وہ کہیں کاش ان کو مٹی کے برابر کر دیا جائے، مطلب مٹی کے ساتھ ان کو ملا لیا جائے، مٹی کے ساتھ ان کو ملا لیا جائے۔ 30ویں سپارے کے اندر سورۃ النبا میں موجود ہے، کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو کافر جب دیکھیں گے ہم بھی ان کے خلاف، وقت کا نبی بھی ان کے خلاف، پھر امام الانبیاء بھی ان کے خلاف، اب تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ کافر وہاں پر بھی ایک اور غلطی بھی کریں گے، اللہ میاں کی سچی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے اے خدایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین ہم نے تو کوئی شرک وغیرہ نہیں کیا تھا۔ اس موقع پر کہیں گے اللہ تعالیٰ فوراً ان کی زبانوں پر تالے لگوا دیں گے، زبانوں پر تالے لگنے کے بعد ان کے بدن کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ الیوم نختم اللہ سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، پھر وہ بول نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہاتھ بولیں گے، رانیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، زبان تو بند ہے نا، باقی سارا کا سارا وجود۔ انسان تصور کرے اللہ نہ کرے اگر میرے ہاتھ بولنا شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر میری ٹانگیں بولنا شروع ہو جائیں، پھر کیا معاملات ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ قرب قیامت کے اندر یہ حالات کچھ نہ کچھ پیش آئیں گے کہ مرد گھر سے نکلے گا، مرد گھر سے نکلے گا، اور مرد کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کی عدم موجودگی میں
اس کی بیگم نے گھر پر جو کچھ کیا ہوگا، شام کو جب وہ مرد آئے گا اس کی بیگم کی ران اس کو بتلائے گی تیری بیوی نے جن کے اندر کیا کچھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعاؤں کی برکت سے بہت سارے معاملات کو آسان کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گویا کہ پہلی صدی پوری ہو گئی اور دوسری صدی کا سینٹر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا 11 کے اندر انتقال ہوا ہے اور 110 تک تو صحابہ بھی موجود تھے، وہ کہ پاکیزہ دور چل رہا ہے۔ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کو جو خواتین نہلا رہی تھیں تو ان میں سے ایک خاتون کے منہ سے نکل گیا اس عورت کا کردار اچھا نہیں تھا۔ یہ منہ سے بات نکل گئی، نہلانے والی 4 خواتین میں سے ایک کے منہ سے بات نکلی، جس کے منہ سے بات نکلی اس کا ہاتھ اس مردہ کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ ہر ممکنہ کوشش کر کے دیکھ لی لیکن ہاتھ ہے کہ وہ ہٹتا ہی نہیں۔ اب باہر مرد حضرات کھڑے انتظار میں، اندر سے نہلا کر کفنا کر ہمارے حوالے کریں تاکہ جنازہ وغیرہ تجہیز و تکفین۔ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تشویش بڑھ گئی، کیا معاملہ ہو گیا؟ تو گھر کے مردوں کو بتلایا وہ نہلانے والی ایک خاتون کا ہاتھ چپک گیا ہے، وہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا۔ چیخ و پکار کی آوازیں ہیں، ہر ممکنہ ہر جو بندہ بھی کھینچتا وہ ہاتھ مزید مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ اللہ کی شان پاکیزہ دور تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس سے جا کر معلوم کرو ماجرا کیا ہوا تھا۔ ان 4 نے گواہی دی، 3 نے گواہی دی۔ اس نے اس کی رانوں پر جب پانی ڈال رہی تھی اس نے کہا تھا اس عورت کا کردار اچھا نہیں تھا۔ ارے امام مالک نے فرمایا اچھا اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور زنا کی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہاتھ چپکنا اس بات کی علامت ہے یہ اپنی تہمت کے اندر غلط ہے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ اسی میت کے ساتھ اس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا، اس عورت کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے گئے اور خود بخود ہاتھ چھوٹ گیا، خود بخود ہاتھ چھوٹ گیا۔ یہ معاملات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کافر اس موقع پر تمنا کریں گے اور نبی کا نافرمان تمنا کرے گا کاش وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، لیکن وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس موقع پر وہ اللہ میاں سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ ہاں ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے شلوار قمیض کوئی نہیں، کہاں چھپاؤ گے؟ نامہ اعمال کے رجسٹر تیار ہو گئے، کہاں چھپائیں گے؟ اگر دل کے اندر کوئی بات ہوگی بھی اللہ زبان کو تالا لگائے گا، دل خود بخود بولنا شروع کر دے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔